میں نے تو اس ملک کی خدمت کی، جنہوں نے کمائیاں کی ہیں یہ خوش آمد ہیں، اور یہ باتیں ان کے پاس ایل ٹی مطالعہ کوئی نہیں کہا کہ تاڑے اس ورکر دی ایفیلیشن تو بغیر کیسے چوری کر لے گا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ 200 یونٹ ہے تو 3300 تک ہے، 201 ہوا تو 9000، 301 ہوا تو 18000، 401 ہوا تو 36۔ وہ یار یہ غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ 29,000 میرے یونٹوں کا بل ہے اور 16,500 کے ٹیکسز ہے۔ غریب آدمی کا خون نہ چھوڑ رہے ہو یار۔ آئی ایم ایف کو خدا کا پتر ہے، اس پہ ایمان لے آئے آپ۔ ہر جماعت کے لیڈر نے کہا، کسی نے کہا 200 مفت، کسی نے کہا 300 مفت، یہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین لاہوری چرچا ٹی وی سے عدنان خان۔ ناظرین آج میں موجود ہوں راشد محمود صاحب کے گھر، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی زندگی کے 64 برس پاکستان فلم انڈسٹری، ڈرامہ کو، تھیٹر کو راشد محمود صاحب نے دیے، اور چند روز پہلے لیسکو کی جانب سے راشد محمود صاحب کو ایک بھاری بھرکم بل بھیجا گیا، جس کے اوپر راشد محمود صاحب نے بل تو جمع کروا دیا لیکن اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کیا۔ تو راشد محمود صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، ایسی وائرل ہوئی کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو آئیں آج آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، تھینک یو، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بیٹا میرا احتجاج لیسکو دے چنئی سی جی، اور باب اختیار دے خلاف۔ ٹھیک ہے۔ لیسکو جو ہے وہاں لائن لاس جی، اتنا لائن لوگ چوری کرتے جی، ایل ٹی مطالعہ کوئی نہیں کہا کہ تاڑے اس ورکر دی ایفیلیشن تو بغیر کیسے چوری کر لے گا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اپنے ان کو، مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے۔ یہ گلا جب لائٹ جاتی، جب پیچھے سے آ ہی نہیں رہا ہے، ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ تو وہ مجھے وہ بھی میں صابر تھا، ہم اس کے ایڈکشن میں ہو گئے، وہ مادی ہیں اس کے۔ میرا یہ جو احتجاج ہے وہ اس جبر کے خلاف تھا جو انڈیو، وہ جو ٹیکسز ہیں، انڈیو ریٹس ہیں۔ یار آپ کے پاس تو ایسے ایسے سائنسدان ہیں جو پکڑائی بھی نہیں دیتے، ایسی ایسی کھوچل ہے کہ جو ایجادات ایسی کرتے کہ ہمیں اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ یار کون ہے، کیسا؟ ہمیں 301 یونٹ کے اوپر جو ہے ایسا بل ٹھوکتے ہیں، ایسا جرمانہ ٹھوکتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ 200 یونٹ ہے تو 3300 تک ہے، یہ بھی زیادہ، پہلے یہ نہیں ہوتا۔ چلو مر رہے ہیں ہم، دے رہے، سمجھ میں آتا ہے۔ 201 ہوا تو 9000، 301 ہوا تو 18000، 401 ہوا تو 36۔ وہ یار یہ کون ہے جو آپ بنا رہے ہو یہ بل؟ آپ نے اپنی نیشن کو صاحب اختیار جو بھی آتے ہیں، آپ نے آسانیاں دینی ہے کہ ان کا لو نچوڑنا، اور آپ کی ہر چیز مفت ہے۔ آپ جو حکومت آتی ہے وہ آتے، سب سے پہلے تو اس کو اپنے دفتر پرانے جو کروڑوں روپے سے بنے ہوئے وہ ہی نہیں پسند آتے، وہ اس پہ کہ اس کو تھوڑا رینوویٹ کریں، اربوں روپے کے بجٹ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ ایسا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 45,000 کچھ سم تھنگ یہاں سے میں بتاتا ہوں کیا اس میں تھا۔ جتنی میں بجلی استعمال کی، اس کے جتنے یونٹ تھے اس کی قیمت دینا میرے فرائض میں، ساری زندگی جو بل آئی میں نے دی ہے، ہونا یہ شروع ہو گیا۔ اور اس کا اندازہ جو ہم 10,000 12,000 کے بھی دیتے رہے، یہ کھانچے اس میں تھے، لیکن اتنے چلو یار یہ سمجھ میں آتا تو کر لیں، ہم نے بودر نہیں کیا۔ میں بیمار آدمی ہوں، ساری نیشن کو پتا، میں 4 بار بڑے سپیئر اٹیکس جو ہیں، لیکن اللہ بھی مجھے بچا لیتا ہے۔ اس میں دوائیاں کہیں، کچھ ٹریٹمنٹ ہے، کچھ ٹیسٹ، اور ہر چیز تو اتنی مہنگی ہے۔ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ جاتے ہیں تو ادھر بھی جلاد بیٹھے ہوئے، غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ چلو یار، آپ نے جتنی میری یونٹ تھے اس کا 29,000 روپے بل بنتا ہے۔ یونٹ کے اکارڈنگ آپ کا 29,000 روپے بل بنتا ہے۔ میرا لیسکو سے واپڈا والوں سے کوئی گلا نہیں ہے، صحیح ان کا میری یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے اوور بلنگ ڈال، ریٹ اوور ہے، ریٹ اوور ہے، اور ٹیکسز جو انہوں نے ٹھوکے۔ اور سن لو نا، 29,000 میرے یونٹوں کا بل ہے اور 16,500 کے ٹیکسز ہے۔ میں تو ٹماٹر لایا ہوں جو باہر جا کے سڑک سے، اس پہ بھی ٹیکس دے کے آیا ہوں۔ میں روٹی تندور سے لاتا ہوں
اس پہ بھی ٹیکس, آٹے پہ بھی, ہر چیز پہ انڈیو اب اس کی قیمت دے رہے, اور کہا جا رہا سستا کر دے. سستا کر کوئی کون پکڑ رہا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں پکڑنے والا. جتنے بڑے تاجر ہیں وہ سب کے سب اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو صرف پیسے سے پیار ہے, وہ صرف اس کو کیسے ملٹی پلائی. ان کو نہ یہ یاد ہے, نہ ان کے ذہن میں یہ کہ ہم نے مر بھی جانا ہے, پھر یہ سارا کچھ یہ رہے گا. غریب آدمی کا خون نہ چھوڑ رہے ہو یار. آپ آئے ہو, جتنے میرے سیاستدان ہیں, جتنے بڑے بڑے, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں, کوئی ایک اس میں ایسا دکھا دو, اس میں مولوی بھی ہیں اور اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں ہر شعبے کے صاحب اختیار, سب پہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن ہے, لوٹ مار کا, ان کے ایسٹ کا, کسی کا کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگا ہوا ہے. اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کوئی لاکھوں اربوں خربوں کی ان کے ایسٹ جو بالکل وہ ہے یا نہیں ہے, نہ کوئی ثابت کسی نے دیکھا نہ ہم نے دیکھی. لیکن روز میرے ملک میں ہمارا میڈیا بھی بتاتا ہے, وہ پارٹیاں بھی بتاتی ہیں, اس کا یہ وہ اس کے بتا رہا, وہ اس کے بتا رہا, اس طرح کر. چلو یار, آپ نے ہو جاتی ہے زندگی میں کوتاہیاں بندے سے, کوئی ابن مریم یا کوئی فرشتے تو نہیں ہے کہ نہیں کریں گے, ہو گئی ہیں کوتاہی. راشد صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس ویڈیو کے نیچے لوگ بڑے برے قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ انہوں نے ساری عمر پیسہ کمایا, موٹی رقمیں لی ہیں انہوں نے. لی تو تیرے باپ نے دی ہے میرے, یا تیرے کسی چاچا کو آ کے دے گیا مجھے, میرے اللہ نے میرے کام کے پیسے ہیں, تو وہ پیسے میں نے اس طرح گھسپیٹیوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, یا آپ مجھ سے چھین لو گے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا تمہارے. اور یہ سارے وہ جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایفیلیٹڈ, وہ یوٹیوبر نہیں ہوتے. اماں بھی ناچ رہی ہے پیسوں کے لیے, پھوپھی بھی ناچ رہی, خود بھی ناچ رہے ہیں. یہ میں نہیں بہتر کرتا ہوں فٹ, میں نہیں. لیکن ان لوگوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ بیسک آپ دیکھیں پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کو ہر جگہ پہ آپ نے جا کے ریپرزینٹ کیا ہے. ایک تو میں بات کلیئر کر دوں بیٹا, میں نے میری جو کنٹریبیوشن ہے نا, وہ یہ جو آج 2.5 کروڑ اور اتنے پیکج والے لوگ ہیں اس کا نہیں ہے. میری سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پاکستان ٹیلی ویژن پہ. پاکستان ٹیلی ویژن پہ اب بھی جو لیڈ رول ایپیسوڈ کی فیس ہے وہ 10,000 روپے ہے. اور جب میری جتنی کنٹریبیوشن ہے, اس وقت میرا شاہین ڈرامہ جس نے آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے تھے, وہ میرا اس وقت سے لے کے سال ہماری فیس جو ہے وہ 1,100 روپے لیڈ رول کی تھی. کہاں سے کون سی کمائیاں کر لی میں نے تو اس ملک کی خدمت کی. جنہوں نے کمائیاں کی ہیں یہ خوش آمدیں اور یہ باتیں ان کے پاس, مجھے تمہارے ان کمنٹ سے اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں, لیکن تیرے جیسے گھسپیٹی اور یہ کمنٹس دینے والے چند ہیں. میری ویل وشنگ میں کروڑوں میں لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ راشد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کھلی کتاب رہا ہوں بیٹا, اور میں یہ بھی کنفیس کرتا ہوں کہ جو آپ کا خواب جو آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ابھی تک میری نیشن 75-76 سالوں میں آپ کو نہیں دے پائی. لیکن یقین رکھیں میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اور میں اپنی اگلی جنریشن سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کا وہ جو تعبیر کا جو ایک خواب ہے وہ انشاءاللہ تعالی سونر اور لیٹر پورا ہوگا, اور ہم سرخرو ہوں گے آپ کے حضور جو ہے. میری اس آپ کو نکال کے دیکھ لے میرے نام کا وہ ٹک ٹاک نکال, 12 لاکھ سے زیادہ ویورشپ ہے, 12 لاکھ سے زیادہ. میرا کوئی کلپ نکال کے ہزاروں سے کم نہیں, لیکن وہ میں نے موٹیویشن کے لیے رکھا ہے, میں اس میں کوئی بہت کام نہیں کرتا ہوں. بہت اچھی بات سر. مجھے اینڈ پہ بتائیں کہ آپ واٹا کو کیا لیسکو کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے سٹاف جو ہے نا پرٹیکولرلی, اصل میں جب خرابیاں وہ اپنی سراؤنڈنگ میں ہم ادھر ادھر ہوتے دیکھتے تو پھر ہم کون سے ایسے ڈیسائیڈڈ احتساب والے لوگ ہیں کہ بچ جائے. آپ کا ہماری یہ لائن لاسز جو ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وفدا کے لیسکو کے کسی بھی پروونس کے اس کے جو ورکر, اور وہ والے ورکر جو انڈسٹریل ایریا ڈیل کرتے ہیں, جو محلے ڈیل کرتے, ان کی ایفیلیشن کے بغیر غنڈا گردی وہ وکری ہے کہ جو کراچی میں ایک پول پہ
500 कुंडा लगा और उन्होंने कहा इधर घुस के दिखाओ, वहां तो नहीं कोई किया, रोक नहीं पाया आप। कोई नहीं रोक पाया, सही बात है। और हमारे ये उनकी एफिलिएशन, आप उन पे तवज्जो करें। लोड शेडिंग, अरे बिजली जितनी आपको मिल रही है आप वही आगे डिवाइड करोगे। मेरी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन और कैथारसिस था वो ये था कि ये अनड्यू जो आप हम पे जबरदस्ती आईएमएफ को खुदा का पुत्र है, उस पे ही मान लिया है आप, और अपने रिलीजन में जो अहकाम है उसको आप नहीं मान रहे। आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। जिस आप क्यों कर्ज वाली जो रियासतें होती है, सूद वाली को फर्द वाहिद हो या नेशन हो या मुल्क हो, वहाँ खुशहाली का तस्वुर ख्वाब है, कभी भी नहीं, नामुमकिन। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात। जब तक वो सारा, लेकिन वो कौन इतने इब्ने मरियम आएगा जो अपने एसेट लेके इस जमीन पे आके कहे चलो यार ये मैं पाकिस्तान में रख लेता। जब तक इस तरह के काफी सारे अहबाब खुदा खौफी में ये अमल नहीं करेंगे, जब तक वो चुकता नहीं होगा कर्ज, खुशहाली का ख्वाब कभी भी नहीं। इसी तरह लोग बिस्तर, मैं तो चिराग आखिरी शब हूँ। मेरा सिर्फ मशवरा है तमाम अरबाब इख्तियार को कि हुजूर हम आपको याद रखेंगे, लेकिन याद रखे जाने के लिए आप कुछ इस तरह के अमल भी करके चले जाए ना। सिर्फ जबानी जमा खर्च और फिजिकल इम्प्लीमेंट, हर जमात के लीडर ने कहा, किसी ने कहा 200 मुफ्त, किसी ने कहा 300 मुफ्त, ये होगा ये हो। कहा है वो सारा, 200 वाला भी चीखे मार रहा है, 300 वाला भी चीखे। सर आप रहम कीजिए, इस नेशन पे रहम कीजिए। आप दुनिया में कहीं भी जाके सेटल हो जाइए, आपकी जन्मभूमि पाकिस्तान है, आपकी शनाख्त पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपने इतने बिजी टाइम में, आजकल तो आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, टू मच बिजी हैं। काम आ गई मेरी था जी, तो मैं यही काम, अब 4-5 दिन मैं बीमार हूँ, मुझे माफ ही नहीं किया किसी ने। सर थैंक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच। आपने इतना ज्यादा टाइम दिया हमें, और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आप हमारे मुल्क का सासा हैं, हमारे मुल्क को हर जगह पे रिप्रेजेंट किया आपने अच्छे तरीके से, हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम महमूद साहब में मौजूद थे, और आपके सामने राशिद महमूद साहब का सारा मौकफ भी लेके आया, और जो उनको बिल आया उसमें 16,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ था। टैक्स ठीक है, हम लोग पे करना हमारा राइट है, टैक्सों के साथ ही मुल्क चलते हैं, लेकिन टैक्स वो लगाएं जो समझ में आते हैं, जो हमारा राइट है वो वाले टैक्स हमें लगाएं, वो टैक्स ना लगाएं कि जिसके साथ हमारा खून नचड़ा जाए। उम्मीद करता हूं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि राशिद महमूद साहब ने जो कैंपेन की वापटा के बिल के टैक्स के ऊपर, आया वो ठीक थी या गलत थी। मेरी राय के मुताबिक तो वो बहुत ठीक कैंपेन थी, बहुत ठीक अच्छा जांच उन्होंने किया कि आया ये इस दलदल में राशिद साहब नहीं थे, सारे ही थे, मिडिल क्लास में थे। राशिद साहब ने तो भर दिया बिल, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा। अपने मेजबान अदनान खान को इजाजत दें, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ, अल्लाह हाफिज।